بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے حاضر ہوا۔ جب اس نے ایمان لانے کے لیے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا تو بجائے کلمہ پڑھ کر توحید کی گواہی دینے کے اس نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے لگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ایمان لانے سے میرے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور سوال پوچھا، کہنے لگا کہ میرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرے گناہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سمندروں کی جا کے برابر ہوں، زمین و آسمان کے برابر ہوں، توبہ اور ایمان سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے بجا فرمایا، مگر مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ دریافت کیا گیا کہ ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہو سکتی؟ اس نے جواب میں اپنے ماضی کا ایک قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ اسلام آنے سے پہلے چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ ہم غیرت کے نام پر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو ہوا کچھ یوں کہ مجھے تجارت کی غرض سے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ ان دنوں میرے ہاں ایک بچے کی ولادت متوقع تھی، تو سفر پر روانگی سے پہلے میں اپنی زوجہ کو ہدایت کر کے گیا کہ اگر ولادت پر بیٹا پیدا ہوا تو واپس آ کر میں اپنے وارث کی خوشیاں مناؤں گا اور خوب جشن کریں گے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے بتانا مت، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، اسے فوراً زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ اور یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا، اور جب کچھ عرصے کے بعد سفر سے واپس آیا تو دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہوا۔ میری زوجہ کہنے لگی کہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا کیا، دفنایا کہ نہیں دفنایا؟ کہنے لگی دفنا دیا، اور پھر میں یہ بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ داروں کی ایک چھوٹی بچی تھی جو اکثر ہمارے گھر میں آ کر کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس سے بہت انسیت تھی، مگر میں اس بچی کے باپ کو اس بات پر غیرت دلاتا رہتا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، تم نے اسے دفن نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ ایک دن عجیب معاملہ ہوا کہ میری بیوی کی ایک رشتہ دار خاتون تھی اور اس سے میری بیوی کی کچھ انبن رہتی تھی۔ اس عورت نے خاموشی سے آ کر چپکے سے میرے کان میں ایک بات کہی۔ وہ کہنے لگی کہ تجھے کچھ معلوم بھی ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ پوچھنے لگی تجھے پتہ ہے یہ بچی کون ہے؟ میں نے جواباً کہا سب کو پتہ ہے کہ یہ میرے پڑوسی کی بیٹی ہے۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میری بیوی کے رشتہ دار نے ایسی بات کہی کہ میرا وجود کانپ اٹھا۔ کہا کہ وہ عورت کہنے لگی، یہ جو بچی تیرے صحن میں کھیلتی ہے اور تجھے اس سے بہت انسیت ہے، جس بچی کے ساتھ کھیلتے ہوئے تمہارے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور تمہیں وقت تک کا معلوم نہیں ہوتا، یہ بچی اور کسی کی نہیں بلکہ تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ ہاں، یہ تیری اولاد ہے۔ کہنے لگا کہ یہ الفاظ میرے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہا کہ جب اس عورت نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ میری بیٹی ہی ہے تو اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اسی وقت میں غصے سے اپنی بیٹی کو لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا۔ میری بیوی میرا بگڑا ہوا رویہ دیکھ کر یہ سمجھ گئی کہ مجھے معاملے کا علم ہو چکا ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے رونے سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس عورت نے مجھے ٹھیک اطلاع دی تھی۔ ایک طرف مجھے فطری طور پر اس بچی سے محبت تھی، اور دوسری طرف میری سرداری میں ہونے والے تمام فیصلے جس میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرو، وہ بھی آڑے آ رہے تھے۔ میں تو ان لوگوں کو بے غیرت کہا کرتا تھا جن کی بیٹیاں زندہ ہوتی تھیں۔ بس پھر میں نے ایک ہاتھ میں اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں بیلچہ، ایک طرف وہ معصوم بچی اور دوسری طرف میں بیلچہ لے کر صحرا کی طرف روانہ ہوا۔ میری بیٹی معصومانہ سے انداز میں پوچھنے لگی، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی ہم کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔
پھر وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں ویران صحرا کی تپتی ہوئی زمین پر بیلچہ مار کر گڑھا کھودنے لگا، اور جب کھدائی کے دوران مٹی اڑ کر میری داڑھی اور چہرے پر آ کر لگتی تو وہ بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کرتی کہ غبار کو وہاں سے ہٹا دے۔ پھر وہ بچی میرے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگی، چونکہ وہ تو اپنے بابا کے ساتھ کھیل کھیلنے آئی تھی، اور میں دیکھتا جا رہا تھا کہ اب گڑھا کتنا گہرا ہو گیا، نہیں اور گہرا کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ گڑھا اتنا گہرا ہو گیا کہ بچی اس میں سما سکتی ہے۔ تو میں نے بظاہر کھیل کھیلتے ہوئے بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور گڑھے کی جانب جانا شروع کیا۔ اس سے بچی اور خوش ہو گئی۔ جب میں گڑھے کے نزدیک پہنچا اور بچی کو گڑھے میں اتارا تو اب بچی کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلنا شروع ہو گئے۔ میں نے بچی کو گڑھے میں رکھا تو وہ پوچھنے لگی، بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، بیٹی یہ کھیل ہے، تم پریشان مت ہونا، اور یہ کہہ کر میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ بچی کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، تو اب بچی نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچی نے رونا شروع کیا تو اس کی آنکھوں کی نمی اور آواز کی طرف سے مجھے لگا کہ اب میرا دل کچھ پگھلنے لگا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو محبت کی اذیت سے بچانے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کر لیں، تاکہ مجھے آواز بھی نہ آئے، نظر بھی نہ آئے اور رحم بھی نہ آئے۔ بس پھر میں نے اپنے پیروں سے مٹی گڑھے میں ڈالنا شروع کی۔ جیسے جیسے گڑھے میں مٹی بڑھتی جاتی، مٹی کے وزن کی وجہ سے بچی کی چیخوں کی آواز گھٹتی جاتی۔ آواز آہستہ ہوتے ہوتے آخر کار آواز بند ہو گئی، زندہ بچی دفنا دی گئی۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اس وقت تو میں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے تھے، مگر آج تک بچی کی آخری حیرت زدہ پریشان صورت اور وہ روتی ہوئی آواز مجھے دکھائی اور سنائی دیتی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ سنا دیا اور اس کی نظریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو دیکھا کہ رخسار مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسوؤں سے تر ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی باری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ آسمان و زمین سے بھی باری ہے، لیکن اللہ کریم کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ تیرا یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔